السلام علیکم۔ یہ میں پھر اپنی نواسی کو لے کے گئی تھی عید کی شاپنگ کے لیے۔ تو یہ دیکھیں، یہ کپڑے آئے ہوئے تھے، یہ بڑے اچھے لگ رہے تھے، تو یہ میں نے اس طرح کر کے میں نے دیکھے، سارے چیک کرے۔ یہ دیکھیں یہ کیا پرائس تھے، بہت اچھے کپڑے، تو بہت اچھے آئے ہوئے تھے بچوں کے، بہت اچھے سافٹ سے آئے ہوئے تھے، اور کچھ کڑھائیوں والے تھے، کچھ شلوار قمیض جو ہوتی وہ تھی۔ پھر ہم رائڈس پہ چلے گئے، میں نے اپنی نواسی کو رائڈس دلائی۔ یہ دیکھیں یہ اس طرح کی رائڈس بنی ہوئی ہیں، تو وہ بہت خوش ہوتی ہے رائڈس پہ جا کے، تو وہاں لے گئی، تھوڑا ٹائم وہاں اسپینڈ کیا، اور اس طرح کر کے جو ہے نا ہمارا آج کے دن کا یہ اس طرح ہوا کہ یہ کرتے کرتے ہمیں تقریباً روزے کا ٹائم ہونے والا تھا۔ تو اس طرح کر کے ہم نے جو ہے نا یہ دیکھیں یہ گیم بھی بچے کھیلتے رہے، اور بڑا مزہ آیا بچوں کو، اور بچوں کا تو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہاں سے نکلیں۔ تو یہ دیکھیں اس طرح کر کے تو بڑی مشکلوں سے وہی بچوں کو ساری رائڈس دلائی، اور پھر جا کے جو ہے نا میں نے کہا بھئی اب تو چلو چلتے ہیں۔ تو بچوں کا تو دل ہی نہیں بھرتا، رائڈس پہ جاتے ہیں تو بچوں کا بالکل بھی دل نہیں کرتا کہ ہم یہاں سے جائیں نا، تو بہت خوش ہوتے ہیں بچے۔ گھر میں بھی جبکہ اتنے سارے ٹوائس ہیں، لیکن بچوں کا جی نہیں بھرتا۔ ماشاءاللہ بچے جو ہیں وہ تو بس کھیل میں لگے رہتے ہیں، یہاں گیم میں، یہ گیم بھی کھیلنے لگ گئی۔ میں نے کہا اچھا چلو پھر یہ کھیل لو، کوئی بات نہیں، کیونکہ نکلنا کبھی کبھی ہوتا ہے، اب رمضان ہے تو بڑی مشکل سے نکلنا ہوتا ہے، شاپنگ کے بہانے ہم نکلے تھے۔ تو یہ دیکھیں اس طرح کر کے یہ ہم نے کارڈز جو ہے اس میں ڈال دیے تھے، اور اس طرح ہم نے جو ہے نا یہ تقریباً سمجھو کہ یہ پورا ہوا ان کے رائٹس۔ اب ادھر ہم نے روزہ کھولنا تھا، تو یہ میں نے روزے کے لیے یہ لیا KFC، اور یہ میں نے کہا چلو روزے کے لیے کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ شاپنگ کری، جو تھوڑی دیر کے بعد اوپن ہوئی شاپ، تو ہم نے یہاں شاپنگیں کری، پھر باقی کی جو بچ گئی تھی وہ کری۔ اور یہ ہم لوگ یہاں کھادی آ گئے تھے، کبھی کہیں جا رہے تھے، ہم سب جگہ جا رہے تھے، تو اس طرح کر کے ہم دیکھ رہے تھے کہ کہاں اچھی ورائٹی آئی ہے۔ یہاں بھی اچھے لگ رہے ہیں کافی، یہاں کھادی پہ تو بہت ساری ورائٹی ہے، اور زیلبری تو یہاں بند پڑا ہوا تھا۔ میں تو حیران ہو گئی کہ کیا ہوا، کہہ رہے ہیں کہ 10 روزوں تک بھی بند کہا تھا انہوں نے، اور اب اور جو ہے نا ان کو ٹائم لگے گا اوپن کرنے میں اس کو۔ تو اب وہی جو ہے نا پھر اس طرح میں یہاں آ گئی، کھادی آ گئی، نشاط آئی میں، اور دوسرے برانڈ کی طرف گئی میں، آئیڈیاز کی طرف بھی گئی تھی، تو وہ بھی اچھے لگے، بہت اچھے کپڑے بہت اچھے آئے ہوئے، بس زیادہ کڑھائیوں والے آئے ہوئے۔ اور عید پہ جو ہے گرمیاں بھی ہوں گی تو ظاہر ہے اس کے حساب سے انہوں نے لون پہ کڑھائی رکھی ہوئی تھی، کوئی تھوڑے سے کاٹن ٹائپ کے بھی تھے، تو شکر ہے کہ موٹے کپڑے نہیں تھے کہ کھدر وغیرہ کے، کیونکہ وہ تو کوئی لیتا ہی نہیں۔ ابھی گرمیاں جو آ رہی ہیں تو اب اس میں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر ہے، یہ کلر بڑے پیارے پیارے ہیں، اور کپڑوں کی جو ہے پرائس بھی بس صحیح تھے، بس عید کی وجہ سے جو تھے وہ تھے کہیں اوور پرائس بھی تھے، تو بہت ہی کم تھا کہ جس کے نارمل تو خیر نہیں ملیں گے عید کے دنوں میں، تو اوپر ہی پرائس ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ سب اس طرح کے آئے ہوئے ہیں، یہ اس طرح کے آئے ہوئے ہیں، سمپل سے لائٹ سی کڑھائی ہوئی، لیکن 7 8 ہزار کے، 10 ہزار کے، 12 کے، اس طرح بہت زیادہ، اس طرح کے پیسے بہت زیادہ تھے پرائس۔ تو بس یہی ہو رہا تھا کہ اب دیکھو کہ مجبوراً ظاہر ہے یہی ریڈی میڈ لینے پڑتے ہیں، کیونکہ ٹیلر بھی نہیں لیتا کپڑے، تو ٹیلر کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، اور پھر وہ اگر لے بھی لے تو پھر الٹا سیدھا کچھ سل کے آ جاتا ہے، کچھ کا کچھ ہی آ جاتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ بھئی یہ ریڈی میڈ ہی لے لو، اب کیا کریں۔ اب عید بھی تو کرنی ہے نا، عید بھی بار بار نہیں آتی، سال میں صرف ایک دفعہ عید آتی ہے ہماری، تو ظاہر ہے روزے رکھتے تو عید بھی کرنا ضروری ہوتی ہے، تو عید کی الگ ہی خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں اس طرح کے ہلکی کڑھائی والے بھی بہت زیادہ پرائس کے ہیں، یہ اس میں دیکھیں کتنے زبردست لگ رہا ہے، ویسے یلو کلر پہ کڑھائی ہوئی ہوئی ہے، اور یہ بلیک ہے، بلیک پہ چھوٹے پھولوں کی کڑھائی ہوئی ہوئی ہے، اور پرنٹڈ دوپٹے ہیں اس کے ساتھ، تو یہ بھی مجھے کچھ اچھا تو لگا۔ یہ اس طرح کے، یہ دیکھیں گرین میں بھی ہے، ان میں بھی ہلکی کڑھائی ہے، لیکن 13 ہزار کے بہت زیادہ اوور پرائس تھے۔ پھر میں آ کے میں نے جو ہے نا پھر وہ افطاری کا، وہ سحری کا میں نے کیا، تو پھر اب میں تو تھک کے چور ہو گئی تھی، لیکن میں نے کہا اب سحری تو بنانی ہے، ظاہر ہے اگلے دن بھی روزہ رکھنا ہے، رمضان کون سے آتے مہینے میں، ایک ہی مہینے کے تو رمضان ہوتے ہیں سال میں، تو بس پھر یہ ہوتا ہے کہ اگلے دن کا کچھ اگلے سال کا، اگلے سیکنڈ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے سوچا کہ چلو روزے رکھ، تو انشاءاللہ روزے کا تو کر ہی لیں ہم پورا۔ تو بس ماشاءاللہ میں نے پھر جو ہے نا ہمت پکڑی، اور جلدی میں نے روٹیاں بنائیں، اور اس طرح کر کے میں نے روٹی بنائی، اور جو سالن تھا، دال بنائی تھی، تو وہ دال جو ہے وہ میں نے وہ ساتھ رکھ لی تھی، اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ میں دہی بھی رکھ لیتی ہوں، جس کا دل چاہے وہ آملیٹ وغیرہ، انڈا فرائی بھی کھا لیتا ہے، تو بس ہم نے اس طرح کر کے جو ہے نا ہم نے سحری کا کیا، اور یہ روٹیاں بنائی جلدی کر کے میں نے،
اور کیونکہ ظاہر ہے آتے آتے پھر تھکن اتارتے ہوئے اتنا ٹائم ہو جاتا ہے کہ وہی 2-3 بج جاتے ہیں. تو گیس جو ہے وہ 3 بجے بھی بس ایسی آ رہی ہوتی ہے ہلکی ہلکی، کبھی بند ہو جاتی ہے 4 بجے تو کبھی آ جاتی ہے. تو میں پھر جلدی ہی بنانے کی کرتی ہوں تاکہ یہ کہ میں اسی ٹائم میں جو ہے روزہ ہم لوگ رکھ لیں، تو کسی کا وہ ضائع نہ جائے ٹائم نا. تو اس طرح میں نے پھر یہی کیا کہ روٹیاں بنائیں اور بس یہ کرتے کرتے پھر کبھی تو بس یہی کہ رمضان میں جو ہے روزہ ہی نہیں، عبادت بھی اچھی ہو جاتی ہے ماشاء اللہ سے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کھانے کا بھی اللہ کا شکر ہے کہ بہت اللہ میاں اتنی نعمتیں دیتا ہے کہ جو عام دنوں میں ہم پھر بھی اتنے پریشان ہوتے کیا بنائیں کیا کریں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہی دیتا ہے. ہم چاہے عبادت کریں نہیں کریں پھر بھی اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ ہمیں دیتا ہے. اور ہم لوگ کیسے ہیں کہ ہم جو ہے نا مطلب اپنے لیے بھی کچھ نہیں کرتے کہ عبادت کریں عام دنوں میں. اور یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ چلو روزے ہمارے ہو گئے اور یہ سحری کا ٹائم ہے تو یہ بہت اچھا گزرتا ہے. اور میری نماز بھی اللہ کا شکر ہے ہو جاتی ہے. اور میں نے جو ہے نا ماشاء اللہ سے پھر جو ہے سپارہ بھی روزانہ پڑھ لیتی ہوں 1 سپارہ. تو کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں ہوتا تو پھر میں 1 تو لازمی پڑھتی ہوں تاکہ یہ کہ کچھ نہ کچھ کر لوں، میں اپنے لیے بھی کچھ سوچوں. تو بہت شکر ہے کہ ہو جاتا ہے. اور بس یہی ہے کہ اس طرح بہت اچھا وقت گزر جاتا ہے ہمارا رمضانوں میں. اور ماشاء اللہ میں نے پھر جو ہے نا یہ سارا سحری کا تیار کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ سارا کمپلیٹ ہوا. تو یہ کہ سحری ہو گئی اور یہ دال بھی ہے. اور یہ تھوڑا سا پراٹھا ہی میری بیٹی نے کہا پراٹھے بنا دو تو میں نے ایک کے لیے پراٹھا بنا دیا. ویسے میں اور میرے ہسبینڈ جو ہے پراٹھے نہیں کھاتے کیونکہ کولیسٹرول ہو جاتا ہے اس وجہ سے. تو کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو ہم لوگ احتیاط ہی کرتے ہیں. ویسے ہمیں ہے تو نہیں لیکن ہم لوگ پھر بھی احتیاط کرتے ہیں کہ زیادہ آئلی چیزیں نہیں کھاتے. تو بس بچے جو ہیں بچوں کا دل کرتا ہے تو بچوں کو بنا کے دے دیتے. اور اس طرح میں نے پھر یہ ہے کہ اینڈ ٹائم پہ پھر میں نے پراٹھا بھی بنایا. میں نے کہا جلدی بھائی کھا لو. بچے اٹھنے میں ذرا ٹائم، اگر سو جائیں تو اٹھنے میں بہت ٹائم لگاتے ہیں تو ان سے اٹھا نہیں جاتا، تو بہت زیادہ زبردستی کر کے ان کو اٹھانا پڑتا ہے. تو باقی یہ ہے کہ اگر جاگتے ہوں تو پھر تو اچھا کام ہو جاتا ہے کہ چلو بھائی جاگتے جاگتے ان کو ناشتہ کرا دیتی ہوں. بس پورا دن میرا ایسے ہی گزرتا ہے. پھر صبح ماسی آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد گاربیج ٹرک آ جاتا ہے، اس کی آوازیں آتی ہیں تو وہ دینا پڑتا ہے، کچرا دینا پڑتا ہے سارا اکٹھا کر کے. تو بس یہی کام ہو جاتے ہیں. پھر وہ آ جاتا ہے، مالی آ جاتا ہے تو اس کے لیے دروازہ کھولنا پڑتا ہے، پھر وہ پانی ڈالتا ہے پودوں وودوں میں. تو بس یہی ہوتا ہے کہ پورا دن ہمارا ایسے ہی بس گزرتا ہے. نیند میں ہوتا ہے تو بس نیند جو بھی پوری ہوتی ہے تھوڑی بہت تو وہ بس ظاہر ہے کہ افطار کے بعد ہی میں تھوڑا بہت نیند کر لیتی ہوں. اور ورنہ تو اس کے بعد تو پھر آنا جانا جو صبح میں شروع ہوتا ہے تو پھر وہ جا کے دوپہر میں جا کے ختم ہوتا ہے. تو دوپہر تک ہمارا سمجھو کہ 3 بجے کام اس کا ختم ہوتا ہے تو پھر وہ کھانے پکانے کا 4 بجے شروع ہو جاتا ہے. تو ہم افطاری کا 4 بجے شروع کر دیتے تو ہمارا ٹائم گزرتے بالکل پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے گزر گیا. تھوڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو شکر اللہ کا کہ اتنی ہمت دیے کہ تھوڑا سا کر لیتی ہوں میں پھر بھی. اب یہ کباب بھی تل رہی ہوں. میں نے کباب فریز کیے ہوئے تھے، میں نے ترکیب اس میں پیچھے ڈالی تھی کبابوں کی، تو وہ میں نے فریز کیے ہوئے تھے تو میں نے وہی نکال کے نا تو تل لیے. کباب بہت مزے کے بنتے ہیں، آپ میری ترکیب دیکھیے گا، وہ زبردست کباب بنتے ہیں. جیسے عام طور پہ جو بناتے ہیں نا اس سے تھوڑا ہٹ کے میں ڈالتی ہوں چیزیں، تو بہت مزے کے بنے تھے کباب. تو یہ آپ ضرور ترکیب میری دیکھیے گا پیچھے اور میرے چینل پہ جا کے. اور یہ جو ہے نا پھر میں نے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے پھر یہ کباب تلے اور وہ پراٹھے کے ساتھ بچوں کو دیے. جو جتنی ضرورت ہوتی ہے 1 ہو 2 ہو تو میں اتنی. یہ دیکھیں گیس ہی بند ہو گئی یہاں، تو یہی ہوتا ہے اینڈ ٹائم پہ جو ہے نا گیس بند ہو جاتی ہے. سب کے چولہے آن ہو جاتے ہیں شاید اس وجہ سے، یا ہو سکتا ہے کوئی الیکٹرک بھی گیس چلاتا ہوگا جبھی، یا تو یہ وجہ بھی ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں یہ کتنی تھوڑی گیس آ رہی ہے لیکن میں نے کام کر ہی لیا ہے چلو اس میں بھی، کیونکہ سلنڈر سے ڈر لگتا ہے تو اس لیے میں سلنڈر نہیں رکھتی. تو یہ میں اسی گیس پہ ٹائم پہ کام کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ میرا کام ٹائم پہ ہو جائے. تو بس یہی ہے کہ میں اس طرح کر کے میں نے کباب بھی تل لیے. بس ہلکی آنچ پہ کچھ نہ کچھ کرتی رہی ہوں کہ چلو ہو جائے. تو بس یہ ہے کہ اس طرح کر کے میں نے کباب تلے. اور کیونکہ اینڈ ٹائم پہ میری بیٹی اٹھی تھی، ابھی جو ہے نا کچھ ٹائم باقی تھا، ابھی سمجھے کہ تقریباً 15-20 منٹ باقی ہیں. تو اس میں اس نے کہا تو پھر بس میں نے جو ہے نا یہ کباب تلے اور کباب پراٹھا اس کو دیا. اور اس طرح کر کے ابھی میں نے چائے بنائی. چائے کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے نا میں رہ ہی نہیں سکتی.
میں کتنا ہی مجھ سے کام کرا لو، لیکن جب چائے نہیں دو نا تو میں کوئی کام نہیں کر سکتی، چائے مجھے ضرورت ہوتی ہے۔